بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور نیک کاموں میں مشغول ہوں گے۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا کچھ وقت دین کے لیے بھی نکالیں تاکہ ہم اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آپ میں تائب گیبی کے واقعات اور عبرت آموز حالات بکثرت پیش آئے، جن میں سے چند اس جگہ لکھے جاتے ہیں۔ ارماس والے دن میں مہران جو آذربائیجان کا حاکم تھا، ایک عجیب شان سے ایک باوقار گھوڑے پر سوار میدان جنگ میں آیا اور کہنے لگا کہ آج ہم عربوں کو کچل ڈالیں گے۔ اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ اگر خدا چاہے۔ یہ مغرور کہنے لگا کہ خدا چاہے یا نہ چاہے، یہ لفظ اس کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ حضرت منظر بن حسان جنی نے ایک نیزہ اس کے پہلو میں مارا اور زمین پر اس کو گرا دیا۔ اماس والے دن ایک سوار ایرانی فوج کا میدان جنگ میں بہت لاف و گزاف بکتا ہوا آیا۔ ایک مسلمان دبلے پتلے پستہ قد اس کے مقابلے میں گئے۔ ایرانی نے ایک ضرب میں ان کو گھوڑے سے گرا دیا اور خود گھوڑے سے اتر کر ان کے سینہ پر بیٹھ گیا۔ قریب تھا کہ ان کا سر کاٹے کہ گھوڑا اس کا بھاگا اور اس نے گھوڑے کی رسی اپنی کمر میں باندھ دی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھوڑے کے ساتھ خود بھی گھسٹتا ہوا چلا گیا۔ اس مسلمان نے اٹھ کر ایک ہی وار میں اس کو جہنم پہنچا دیا۔ اسی اماس والے دن میں جب حضرت عمرو بن مادی کرب نے تنہا ایرانی لشکر پر حملہ کیا اور نامعلوم کتنے نامور پہلوانوں کو واسطے جہنم کیا تو یکدم پوری فوج ان پر ٹوٹ پڑی۔ ان کا گھوڑا مارا گیا تو انہوں نے ایک ایرانی سوار کے دوڑتے گھوڑے پر پاؤں پکڑ لیے۔ گھوڑا رک گیا۔ سوار نے اس قوت کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کو غنیمت سمجھا اور فوراً اتر کر پیادہ بھاگ گیا۔ حضرت عمرو بن مادی کرب اسی گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ اغواس والے دن ابو محجن ثقفی نے، جو شراب پینے کے جرم میں قید میں تھے، حضرت سعد کی بیوی سلمہ سے کہا کہ مجھے قید سے رہا کرو، گھوڑا اور ہتھیار مجھے دے دو۔ آج میرا دل بھی میدان جنگ میں جانے کے لیے بے قرار ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو پھر اسی طرح اپنے آپ کو قید میں رکھوں گا۔ سلمہ نے منظور کر لیا۔ ابو محجن نے میدان جنگ میں وہ کام کیا کہ ساری فوج کی نظر انہی کی طرف ہو گئی۔ سینکڑوں ایرانی بہادروں کو انہوں نے واصل جہنم کیا۔ اس وقت مسلمان یہ خیال کر رہے تھے کہ کوئی فرشتہ ہماری مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دوسرے دن حضرت سعد نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت خوش ہوئے اور ابو محجن کو بلا کر فرمایا کہ میں نے تم کو رہا کر دیا اور اب کبھی تم کو شراب پینے پر سزا نہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ بات ہے تو میں کبھی اس خبیث کے قریب نہ جاؤں گا۔ آج سے پہلے اگر میں شراب چھوڑتا تو یہ چھوڑنا سزا کے خوف سے ہوتا، مگر آج محض خدا کے خوف سے ہے۔ قادسیہ کی لڑائی ختم ہونے کے بعد ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا اور کشتیاں بھی ہٹا لیں کہ اسلامی فوج مدائن میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ پرواہ نہیں، اللہ کا نام لے کر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا واسطہ بارگاہ الہی میں پیش کر کے اسی بحر زہار میں انہوں نے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ ان کے گھوڑے کا دریا میں پڑنا تھا کہ یکدم 60,000 گھوڑے دریا میں تھے۔ ترتیب یہ دے دی گئی کہ دو مسلمان باہم ملے جلے ہوئے چلیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ 60,000 اسلامی شاہ سوار دریائے دجلہ میں متحرک پانی کی سطح پر اس طرح پھیلے ہوئے تھے کہ گویا باغ کی روشوں پر چہل قدمی کر رہے ہیں اور گھوڑے تھک جاتے تھے۔ وہاں خشک ٹیلا یا خشک زمین نمودار ہو جاتی تھی جس پر کھڑے ہو کر گھوڑے آرام کر لیتے۔ نہ کوئی شخص دریا میں ڈوبا، نہ کسی کو کسی چیز نے ضائع کیا، سب چشمے زدن میں دریا کے پار تھے۔ ایک سوار کا پیالہ البتہ دریا میں بہہ گیا، رسی اس کی کمزور تھی، دریا کی موجوں میں ٹوٹ گئی۔ پار اتر کر انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا پیالہ دریا میں رہ جائے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک موج آئی اور اس نے وہ پیالہ کنارہ پر پہنچا دیا۔ اس دن کا نام عرب کی تاریخ میں یوم الماء رکھا گیا۔ خدا کی یہ قدرت کا نظارہ دیکھ کر ایرانیوں نے شہر مدائن کو خالی کر دیا اور بغیر جنگ کے مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ میرے پیارے ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ۔